أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنے پیارے حبیب صدقے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا. حضرین کرام، حدیث نمبر 21 کی تیسری ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. حدیث کا عنوان ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو. تو ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے پیارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. یہ تھوڑی سی بہت محنت کر کے آپ کے لیے ہم دینی موضوع پر یہ ویڈیو بناتے ہیں، جس پر تھوڑا سا آپ بھی اگر عمل کریں تو آپ بھی آخرت میں فلاح پائیں گے اور ہمیں بھی اس کا نیک صلہ ملے گا. تو اللہ پاک ہمیں نیک عمل نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیے نیکسٹ ویڈیو کی جانب چلتے ہیں. مہینہ بھر گزر گیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی حالت تھی کہ کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ یہ فیصلہ ہو سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھتے ہی اول تو تشہد پڑھا، پھر اما بعد پڑھ کر فرمایا کہ اے عائشہ، تیری نسبت مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ اگر تو واقعی پاک دامن ہے تو اللہ پاک سے استغفار کر اور توبہ کر. بندہ جب گناہ کر کے اپنے اقرار گناہ کے ساتھ اللہ کی طرف جھکتا ہے اور اس سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے. آپ اتنا فرما کر خاموش ہو گئے. یہ سنتے ہی میرا رونا دھونا سب جاتا رہا، آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ میں آنسو کا ایک قطرہ بھی نہ پاتی تھی. میں نے اول تو اپنے والد سے درخواست کی کہ میری طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہی جواب دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ واللہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں. اب میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نہیں سمجھ سکتی کہ میں کیا جواب دوں. آخر میں نے خود ہی جواب دینا شروع کیا. میری عمر کچھ ایسی بڑی تو نہ تھی اور نہ مجھے زیادہ قرآن حفظ تھا. میں نے کہا کہ آپ سب نے ایک ہی بات سنی اور اسے اپنے دل میں بٹھا لیا، گویا سچ سمجھ لیا. اور اب اگر میں کہوں گی کہ میں اس سے بالکل بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ واقعی میں اس سے بالکل بری ہوں، لیکن تم لوگ نہیں مانو گے. ہاں، اگر میں کسی امر کا اقرار کر لوں، حالانکہ اللہ پاک کو خوب علم ہے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں، تو تم ابھی مان لو گے. میرے اور تمہاری مثال تو بالکل حضرت ابو یوسف کا یہ قول ہے، فسر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. بس صبر ہی اچھا ہے جس میں شکایات کا نام ہی نہ ہو، اور تم جو باتیں بناتے ہو، اور میں اللہ پاک ہی تعالیٰ ہی مدد کرے. اتنا کہہ کر میں نے کروٹ پھیر لی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی. واللہ مجھے یقین تھا کہ چونکہ میں پاک ہوں، اللہ پاک میری برات اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کو ضرور معلوم کرا دے گا. لیکن یہ تو میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوگی. میں اپنے آپ کو اس سے بہت کم تر جانتی تھی کہ میرے بارے میں کلام اللہ کی آیتیں اتری. ہاں، مجھے زیادہ سے زیادہ یہ خیال ہوتا تھا کہ ممکن ہے کہ خواب میں اللہ پاک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری بات دکھا دے.
واللہ ابھی تو نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے ہٹے تھے اور نہ گھر والوں میں سے کوئی گھر کے باہر نکلا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہونا شروع ہو گئی اور چہرے مبارک پر وہی نشان ظاہر ہوئے تو جو وہی کے وقت ہوتے تھے اور پیشانی مبارک سے پسینے کی پاک بوندیں ٹپکنے لگتی۔ سخت سردی میں بھی وہی کے نازل ہونے کے یہی کیفیت ہوا کرتے تھی کہ جب وہی اتر چکی تو ہم نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہنسی سے شگفتہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا، عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ پاک نے تمہاری برات نازل فرما دی۔ اسی وقت میری والدہ نے فرمایا کہ بچی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو جا۔ میں نے جواب دیا کہ اللہ نہ تو میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں اور نہ سوائے اللہ پاک کے کسی اور کی تعریف کروں۔ اسی نے میری برات اور پاکیزگی نازل فرمائی اور میری اچھائی بیان کی اور میرے پر لگی ہوئی جو تہمت تھی اس کی شہادت اور گواہی دی۔ اس لیے میں تو اسی کی تعریف کروں گی اور اسی کا شکریہ ادا کروں گی۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صحیح اسلامی واقعات صفحہ نمبر 24۔ قارئین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنی محبت تھی کہ اتنا بڑا بہتان لگنے کے باوجود ان کی کو طلاق نہیں دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ جس منافق نے یہ حرکت کی تھی اس نے کتنی تکلیف پہنچائی، لیکن افسوس صد افسوس آج بھی ایک طبقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گستاخانہ گمان رکھتا ہے اور ان کی پاک دامنی کا صاف انکار کرتا ہے۔ توبہ توبہ۔ حالانکہ قرآن پاک نے اس عظیم عورت کے بارے میں برات کی آیتیں نازل کیا کہ کیا کوئی امہات المومنین یعنی مومنین کی ماں بہنوں بیٹیوں پر ایسے کوئی غلط الزام لگا سکتا ہے؟ تو اللہ پاک ہمیں ایسے جو غلط لوگ ہیں، بہتان لگانے والے، ان سے بچائے، محفوظ فرمائے، اللہ پاک ان کا ہدایت عطا فرمائے۔ تو جو کافر لوگ ہیں، جو غلط لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے۔ تو ایسی پر بہتان لگانے والا کتنا بندہ غلط ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان پیاروں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم سے وہ غلط بات مت نکلے جس سے ہماری آخرت خراب ہو جائے۔ تو اللہ پاک ہمیں نیک ہستیوں سے پیار محبت کی اور اچھی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری آخرت سنور جائے۔ نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخرنا دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔